السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مردوں کو روزوں کا اور حج کا اور ان کو دعاؤں کا ثواب ملتا ہے اور دعاؤں سے ان کے اجر بلند ہوتے ہیں۔ اور آخر آدم کیا ایسی بات تھی جو اللہ کے سامنے وہ بھول گئے، اور اسی طرح آدم نے اللہ تعالیٰ کے کون سے ہاتھ کو پسند فرمایا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی، اور ویورز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور وصیت نہ کر سکیں۔ اگر انہیں میرے خیال میں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ پہنچے گا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں، انہیں اس کا اجر ملے گا۔ تو وہ بولے کہ اچھا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا باغ مخراف ان کی طرف سے صدقے میں دے دیا۔ اس حدیث کو بخاری شریف نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وہ وصیت نہ کر سکے، کیا صدقہ کرنا ان کی طرف سے کافی ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کی طرف سے صدقہ تم کر سکتے ہو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اب ان کی طرف سے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پانی کا۔ لہٰذا یہ سن کر حضرت سعد نے ایک کنواں تیار کروایا اور اس کا ثواب اپنی والدہ کو بخش دیا۔ اور مسند احمد میں ہے کہ عاص بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹوں کی قربانی کی منت مانی تھی۔ اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے 55 اونٹوں کی قربانی کر دی تھی۔ عمروں نے اس بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کر لیتا تو پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور صدقہ کرتے تو اسے ان کا اجر و ثواب ضرور ملتا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا روزوں کا اجر بھی مردوں کو ملتا ہے؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ اگر کسی پر روزے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھ لے تو اسے اس کا اجر و ثواب ملے گا، یعنی میت کو اگر اس کا ولی روزے رکھے تو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان پر 1 ماہ کے روزے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ کا قرض تو بدرجہ اولا ادا کیا جائے۔ ایک عورت نے آپ سے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی، ان پر منت کے روزے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں پر اگر قرض ہوتا اور تم اسے ادا کر دیتی تو کیا وہ قرض ادا ہو جاتا؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کی طرف سے روزے تم رکھ لو۔ اسی طرح حضرت بریدہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں آپ سے ایک عورت نے آ کر کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں نے انہیں زندگی میں ایک لونڈی صدقہ میں دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا
تمہیں ثواب مل گیا اور میراث سے پھر وہ تمہاری طرف لوٹ آئی۔ بولی ان پر 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں رکھ لو۔ بولی انہوں نے حج بھی نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف حج بھی کر لوں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں کر لو۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک عورت نے منت مانی کہ اگر اللہ نے اس سے بچا لیا مگر روزے رکھنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی، اس کی بیٹی یا بہن نے رحمت للعالمین سے فتویٰ پوچھا تو آپ نے انہیں اس کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم دے دیا۔ روزوں کے بدلے کھانا کھلانے کا ثواب بھی مردوں کی روح کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مر جائے اس پر 1 ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک محتاج کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک جہنی عورت نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میری والدہ نے حج کرنے کی منت مانی تھی لیکن وہ حج ادا کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کر لو۔ بتاؤ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی یا نہ کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ میں ان کا قرض ضرور ادا کرتی، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا قرض ہے، اسے ادا کرو تم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جب پیدا فرمایا تو ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار بھی کرا لیا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت پر جب اپنا ہاتھ پھیرا، یعنی اپنا سیدھا ہاتھ پھیرا اور ان کی پیٹھ سے ان کی تمام اولاد نکالی، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا، یہ جہنم والے جیسے عمل کریں گے، اور میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں جیسے عمل کرواتا ہے، حتیٰ کہ اس شخص کا خاتمہ اچھے عمل پر ہو جاتا ہے اور اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور جب کسی کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جہنم والوں جیسے عمل کراتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ برے عمل پر ہو جاتا ہے اور اسے اس کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ موطا میں امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پشت پر جب ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے تمام روحیں جو قیامت تک آنے والی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے چیونٹیوں کی طرح باہر نکل آئیں، اور پھر اللہ نے ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر نور کی چمک رکھی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام روحوں کو پیش کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے رب العالمین یہ کون ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کی پیشانی پر نور دیکھ کر حیران ہو کر بولے اے رب العالمین یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹے داؤد علیہ السلام ہیں جو آخری قوموں میں سے ہوں گے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ 60 سال کے ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا الہی میری عمر میں سے 40 سال اس کو اور دے دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تو لکھ کر مہر لگا دی جائے گی اور تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی جو ابھی فیصلہ ہو جائے گا اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوگا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت پورا ہو گیا، یعنی ان کی زندگی مکمل ہو گئی، تو ملک الموت ان کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا
ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے فرمایا کہ وہ تو تم اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے چکے تھے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے کہ ان کی اولاد کی بھی یہی عادت ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اپنی عمر کا 40 سال دے کر حضرت داؤد کو دے کر بھول گئے، اور اسی طرح حضرت آدم کی اولاد بھی بھول جانے کی ان میں بھی عادت ہے، اور آپ سے غلطی ہو گئی، اسی لیے آپ کی اولاد بھی غلطی کی عادی ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس دن قیامت تک دنیا میں آنے والوں کو جمع فرما دیا، اور اللہ نے روحیں بھی پیدا کر دیں، پھر ان کی اللہ نے صورتیں عطا کیں اور ان سے وعدہ لیا، وہ بولے اور انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا پکا وعدہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان پر 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو شاہد بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی، کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو بے خبر تھے۔ خبردار، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں یہ عہد و میثاق یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں بھی میں نازل کروں گا۔ سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے اللہ اور ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ ان کے سامنے ان کے باپ آدم علیہ السلام لائے گئے۔ آپ نے اپنی اولاد میں امیر، غریب اور خوبصورت اور بدصورت سب لوگ دیکھے، اور کہنے لگے کہ اے رب، تیرے بندوں میں برابری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے شکر محبوب ہے، اور میں انبیاء علیہ السلام چراغوں کی طرح دیکھے۔ انبیاء کرام سے رسالت کا اللہ نے عہد لیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے کس ہاتھ کو پسند کرتے ہو جس سے میں تمہیں تمہاری اولاد دکھاؤں؟ تو حضرت آدم نے فرمایا، اپنے رب کا سیدھا ہاتھ میں پسند کرتا ہوں، اور میرے رب کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں۔ پھر اللہ نے اپنا سیدھا ہاتھ کھول دیا جس میں قیامت تک دنیا میں آنے والی تمام اولاد موجود تھی، تندرست اپنی تندرستی پر اور بیمار اپنی بیماری پر، اور انبیاء علیہ السلام اپنی حیت پر تھے۔ کہا کہ آپ نے سب کو بھلائی کیوں نہیں بخشی؟ تو اللہ کا فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ اور اسحاق بن راہی اور عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے مٹھیاں بند کر کے فرمایا کہ اے آدم، دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو۔ تو کہا کہ میں اپنے رب کے سیدھے ہاتھ کو چن لیا، اور اس کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ آخر اللہ نے اسے کھول دیا تو اس میں سے ان کی اولاد تھی۔ تو حضرت آدم نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں قیامت تک آنے والی تمہاری جنتی اولاد ہے، اور اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے دنیا میں قیامت تک آنے والی روحیں واپس باہر نکل آئیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے کندھے کو تھپ تھپایا جس سے ہر جنتی سفید اور صاف روح باہر نکل آئی، فرمایا یہ جنتی ہیں۔ پھر بائیں کندھے کو تھپ تھپایا جس سے ہر دوست کی سیاہ روح نکل آئی، فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ پھر ان سے ایمان و معرفت کا عہد لیا۔ مزید ویورز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں مزید ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔